کل حویلی میں انابیہ کا نکاح ہے تو اسی میں شرکت کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ میری جلی بہو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ کون سے کپڑے پہنے گی۔ سلمیٰ بیگم نے سادگی سے کہا تو حریم کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے سب کے چہروں کی جانب دیکھا جو نارمل سے تاثرات لیے ہوئے تھے۔ وہ لب بھنج کر رہ گئے۔ جب یوسف صاحب نے اس سے بچے کی بات کی تو اسے تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ اس دن کی حریم نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ دراصل اب کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا یا تمام اختیار اپنے والدین کو دینے والی تھی۔ وہ جو مرضی اس کی زندگی کا فیصلہ کرے وہ بہتر جانتے تھے اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ہاں مگر خلا کی بات کر کے حریم نے اس شخص کے تاثرات اور رد عمل ضرور جاننا چاہا تھا۔ وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ یوسف صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم نے بتایا نہیں گڑیا کہ کیا فیصلہ کیا؟ ہم منتظر ہیں۔ ہم اس لیے تمہارا فیصلہ جاننا چاہتے ہیں کہ جلد تمہارے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ یوسف صاحب نے کہا۔ اس دن عماد نے جائز کی جانب سے خلا کی بات یوسف صاحب کے کہنے پر کی تھی، جبکہ جائز نے فون پر ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر روز اول کی طرح اسی طرح قائم تھا جیسے پہلے دن کہ وہ حریم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حریم لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ بابا آپ جو بھی میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، لیکن میں اپنا بچہ کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ حریم نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے پھر ہم نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کل انابیہ کے ساتھ تمہارا اور جائز کا نکاح دوبارہ ہوگا اور ہم تمہیں اپنی پوری دلی رضامندی کے ساتھ سردار جائز جنگیر کے ساتھ رخصت کریں گے۔ ہم یہ فرض جلد ہی اس لیے پورا کرنا چاہتے ہیں کہ تیمور کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بابا کی محبتوں بڑے سائے میں رہے، اور اس کے باپ کا بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا پیار دے سکے۔ گڑیا تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم سے؟ یوسف صاحب نے کہا تو وہ یوں بیٹھی گویا سانپ سونگھ گیا ہو۔ اب اس پاگل آدمی کا ولہانہ پن اور جنون کون برداشت کرتا؟ وہ تو اتنے ماہ سے اس کو دیکھنے کے انداز سے خائف ہوتی رہی تھی کہ جا کے اب رخصت ہو کر پھر اس کی دسترس میں چلی جاتی۔ حریم ہمارا فیصلہ منظور ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بابا، بامشکل ہی حلق سے آواز نکل پائی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگی، سانس دھونکی کی طرح چلنے لگی۔ سینے میں جو اب تک دل بالکل خاموش اور اداس تھا وہ اس کی دھمک اب کانوں میں بجنے لگی تھی۔ اوہ منہ کون لگائے گا اس آدمی کو؟ اس نے اپنے دل کو تسلی دینی چاہی کہ اب تو وہ بالکل اس کی مٹھی میں تھا تو اس کو خود کی من مرضیاں ہی چلنی تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے مال جا رہے تھے۔ جب جائش کا فون رنگ ہوا اس نے فون اٹینڈ کیا تو عماد کی کال تھی۔ اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ سلام جواب کے بعد اس کو جو خوشخبری سننے کو ملی تھی جائش کے ہاتھ تو جیسے حفت کلیم کی دولت لگ گئی تھی۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا یار؟ کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے؟ جائش نے سرخوشی سے کہا۔ انابیہ نے حیرت جائش کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ دلہا تو کب سے دل و جان سے تیار ہے سالے صاحب؟ جائز نے زندہ دلی سے کہا تو سامنے عماد قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، حریم کا تمام سامان آج شام تک ہماری جانب سے پہنچ جائے گا آپ کے گھر۔ جائش نے کہتے فون رکھا۔ کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا بھائی؟ جس دن تمہاری بابی نے میرے سر پر بم پھوڑا اس دن مجھے انکل کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں خاموشی اختیار کر کے رکھوں۔ وہ خود اپنی جلادنی بیٹی کو میرے لیے منا لیں گے۔ ابھی عماد کا فون آیا، تمہاری چڑیل بھابی مان گئی ہیں۔ عماد اور انکل نے اسے منا لیا۔ اب کل تمہارے نکاح کے ساتھ ہمارے نکاح کی تجدید بھی کی جائے گی۔ جائش نے مسکرا کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انابیہ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ میں آپ کے لیے بہت بہت خوش ہوں بھائی۔
وہ پرجوش انداز میں اس کے بازو سے لپٹ گئی اور اپنے لیے جائش کے پوچھنے پر وہ چپ سی کر گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اتنے میں وہ مال پہنچ گئے تھے۔ جائش نے حریم اور انابیہ کے لیے ہر چیز اپنی پسند کی لی تھی، کیونکہ انابیہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی غیر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ دن اپنے ساتھ بہت زیادہ خوشیوں بھرے ہنگامے لے کر طلوع ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں عجیب طرح سے افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے جائش نے اسے رخصت کر کے لے کر جانا تھا، بعد میں حویلی سب کو لے جا کر انابیہ کی رخصتی کی جانی تھی۔ افروز نے یہاں انابیہ کو جب تک اس کے پیپرز نہیں بن جانے تھے تب تک چند دن اپنے اس گھر میں رکھنا تھا جس میں وہ اور اس کی فیملی پہلے رہتے تھے۔ وقت کی کمی تھی۔ تیمور اسما کے پاس تھا کہ وہ تیار ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم اسے فریش ہونے کے لیے بول کر گئی تھی۔ رات انہوں نے اس کی کوہنیوں تک بھر بھر کر مہندی بھی لگائی تھی اور اس کے دولہے کا اس میں نام بھی لکھا تھا۔ وہ ابھی فریش ہو کر باہر آئی تو قدم خود بخود ادھر ہی ٹھٹک کر رک پڑے۔ بیڈ پر کافی سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایک بڑے سے باکس میں اس کا برائڈل ڈریس تھا اور وہ اس ڈریس اور اس کے کلر کو ہی دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ لیمن کلر میں ایک انتہائی نفیس اور بھاری کامدار لانگ ٹیل میکسی تھی جس پر ملٹی کلر کے نگینے چمچما رہے تھے۔ اس لباس کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ظالم شخص آخر ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ یہ وہی رنگ تھا جس میں مہینوں پہلے اس دن وہ ملبوس تھی اور وہ اسے کسی چیل کی طرح جھپٹ کر اپنوں سے دور لے کر گیا تھا۔ اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا جب اس کے موبائل فون پر میسج رنگ ہوا۔ جانے کیوں اسے لگا کہ یہ میسج اسی نے اس وقت اسے بھیجا ہوگا۔ اس نے دھڑکتے دل سے میسج کھول کر دیکھا۔ میری جان، یہ وہ رنگ ہے جس میں نے تمہیں اپنی روح کی گہرائیوں سے اپنا کر دل جان میں بسایا۔ اس دل سے میری روح کی نگاہوں سے وہ منظر، وہ لرزتی کانپتی اٹھتی گرتی پلکیں، وہ سندلی مہکتا وجود، ان حسین زلفوں کی سوندھی سی مہک اب تک نہ نکل پائی۔ اپنی زندگی کے قیمتی ترین پلوں کو دوبارہ جینا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کی دلی رضامندی اور خوشی سے۔ صرف تمہارا پاگل سردار۔ حریم کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل فون بند کر کے ایک جانب اچھالا۔ دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ وہ اب تک اس کے اس والہانہ پن سے خوف زدہ تھی۔ ابھی سوچ کر مزید الجھتی کہ سلمیٰ بیگم کمرے میں چلی آئی۔ ان کے ساتھ وہی بیوٹیشن تھی جس نے ایک مرتبہ پہلے بھی اسے تیار کیا تھا۔ حریم میری گڑیا، چینج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ جلدی سے چینج کر کے آؤ، تیمور سو گیا ہے، انابیہ لوگ بھی نکلنے والے ہیں ادھر سے، تو جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے جلدی کرنے کو کہا۔ وہ سر جھٹک کر فوراً وہ لباس لے کر واش روم چلے گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آئی تو وہ آنکھوں کو چاندیاں دینے والے قیمتی اور خوبصورت لباس میں تھی۔ واؤ، بہت خوبصورت لباس ہے اور یہ کلر جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہے حریم، پارلر والی آپی نے بھی تعریف کی۔ وہ خاموشی سے آ کر ڈریسنگ کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن جلدی سے اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ تیار کر کے ابھی وہ اسے جیولری وغیرہ پہنا رہی تھی جب باہر سے آتش بازی اور بینڈک کی آواز سے اندازہ ہوا کہ بارات پہنچ چکی ہے۔ حریم کے احساسات بالکل عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ نہ خوش تھی نہ غمگین، ہاں مگر اپنا گھر چھوڑنے کی عجیب سی بے چینی نے پھر سے آن گھیرا تھا، لیکن اب کی بار یہ بھی تسلی تھی کہ وہ جب چاہے اپنے گھر آ جا سکتی ہے۔ وہ پستہ کلر کی میکسی میں انتہائی خوبصورتی سے سجی سنوری دلہن کے روپ میں جائش کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں گلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وائٹ کلر انتہائی خوبصورت شیروانی میں وہ شہزادوں سی آن بان شان لیے اس کے سامنے تھا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے۔ آمین، جائش کہتے مسکرا کر پلٹا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بھائی، انابیہ صدقے واری گئی۔ تم سے زیادہ نہیں۔
مجھے تو ڈر ہے افروز کہیں آج بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ جائش نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے چھیڑا تو اس نے غصے سے اسے گھوڑا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ساری تیاری مکمل ہے، اب چلیں۔ جائش نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلایا جسے اس نے نرمی سے تھام لیا اور وہ ایک نئی منزل کی جانب گامزن ہونے لگے۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جائش اور انابیہ چند رشتے داروں اور امتیاز اور رفیق کے ساتھ حریم لوگوں کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اندر یوسف اور سلمیٰ بیگم بھی شاداں و فراخاں اپنے ہاتھوں میں پھولوں اور نوٹوں کے ہار لیے بارات کے استقبال کو کھڑے تھے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے، بارات کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ آج وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر بیٹی کے ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی شہزادہ آئے اور ان کی بیٹی کو عزت سے اپنے سنگ لے جائے۔ حریم کے اغوا ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں سنی تھیں، کیا کیا نہیں سہا تھا، کتنا برداشت کیا تھا۔ لوگ تو حریم کو یہ تک کہنے لگے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، مگر پھر بھی یوسف صاحب اس پر خیر راہ پر چٹانوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ ان سب گھر والوں نے اپنی بچی پر بھروسہ کرتے کسی ایک کی بھی بکواس پر کان نہ دھرے۔ پھر وہ جب مل گئی تو اس کا ہر طرح سے سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا۔ اگر وہ حریم کا ساتھ نہ دیتے تو وہ پاگل ہو کر خودکشی کر چکی ہوتی۔ آج اگر خوشیوں کی بہار ان کے آنگن میں اتری تھی تو ان کے صبر و تحمل، استقامت، ہمت، بھروسے اور ثابت قدمی سے۔ اگر والدین اپنے بچوں پر اعتبار بنا کر ان پر بھروسہ کریں، ان کی ہمت بنے تو انہیں زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ آج ان کا سر بھی فخر سے اونچا ہو گیا تھا کہ ان کی نازوں پلی بیٹی کو سر آنکھوں پہ بٹھانے والا شہزادہ آج زمانے کو گواہ بنا کے لینے اسے آیا ہے۔ جائش جب کمال صاحب کے سامنے پیار لینے کو جھکا تو انہوں نے اپنی باہیں واک کی۔ بیٹے باپ کے سینے سے لگتے ہیں تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ یوسف صاحب نے اس سے کہا تو سب کے سامنے اتنی عزت دینے پہ جائش کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور کہیں نہ کہیں افسردہ بھی کہ انہوں نے اس کی وجہ سے کتنا کچھ سہا تھا۔ جائش نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ یوسف صاحب نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ انکل میں بابا۔ جائش چونک کر ان کی جانب دیکھے گیا۔ بابا بولو گے؟ آج سے تم مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا تھی۔ سونپ رہا ہوں میں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسے خوش رکھنا، کیونکہ وہ تو آج مجھے اپنی بیٹی کے نصیب پہ رشک ہو رہا ہے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جائش نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے اور اپنے دل کا مدعو بیان کیا۔ انشاءاللہ بابا، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جو ہوا اسے میں مٹا تو نہیں سکتا، مگر حریم کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ ارے سب باتیں یہیں پہ کر لیں گے یا بارات کو اندر بھی آنے دیں گے؟ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا اور جائش کو پیار دیا۔ بارات کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ چند معزز لوگوں کی موجودگی میں دوبارہ تجدید نکاح ہوئی تھی۔ سب لاؤنج میں لگے صوفوں پہ بیٹھ گئے۔ جائش کی بے قرار نظریں اپنے دشمن جاں کی راہ تک رہی تھی۔ بھائی صبر رکھیں، بھابھی آتی ہی ہوگی۔ انابیہ نے اسے چھیڑا جس کے انگ انگ سے ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ انابیہ نے دل سے اپنے بھائی کی سدا خوش رہنے کی دعا کی۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، حریم کو باہر لے آئیں۔ یوسف صاحب نے سلمیٰ بیگم سے کہا۔ آنٹی میں بھی آؤں؟ انابیہ بے چین ہوئی۔ ارے بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تو وہ مسکراتی حریم کو لینے اندر کی جانب بڑھی۔ اندر حریم کے دل میں اچانک سے جائش کا سامنا کرنے سے پہلے ہی پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا سامنا کرنا آج اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا کہ دوپٹہ سیٹ کرتی بٹیشن سے اپنا گھونگھٹ نکالنے کو کہا۔ فی الحال جائش کی نظروں سے بچنے کا یہی طریقہ سمجھ آیا تو بٹیشن نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح سیٹ کر دیا۔
अनाबिया और सलमा बेगम अंदर आई तो अपनी परी को दुल्हन बने देख बेख्तियार आंखें नम हो गई। हरीम ने अपनी मामा की मौजूदगी महसूस करते घूंघट उल्टाया। वाओ भाभी, अनाबिया बेख्तियार चीखी। यू आर लुकिंग सो प्रीटी। भैया तो गए आज काम से। अपनी मम्मा के सामने अनाबिया की बात सुनकर हरीम के कान की लूएं सुर्ख पड़ गईं। सलमा बेगम इसके करीब आई और इसकी पेशानी चूमी। सदा सहागन रहो मेरी बच्ची। हरीम एकदम उठ के इनके सीने से लगी कि दिल भर भर आ रहा था। चलो बेटा, निकाह का वक़्त हो गया है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। सलमा बेगम ने खुद पर काबू पाते हुए इसका दोबारा से घूंघट निकालते हुए कहा और इसे लिए बाहर की जानिब बढ़ी। वो हरीम को लिए लाउंज में आई और जायश के पहलू में बिठा दिया। जायश की मखमूर नज़रें इस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, जो इसके लाए गए ड्रेस में पोर सजाई गई थी। आज जायश को हरीम का ये घूंघट अपना सबसे बड़ा रकीब लग रहा था, मगर वो हरीम के मासूम सी हफाजती इक़दामात पर अपनी हंसी दिया गया। सही है बेगम, अपने दीवाने को तड़पाने के सारे गुर जानती है। जायश ने इसके कानों में सरगोशी की। इसके धीमे लहजे की आंच घूंघट में भी महसूस करते हरीम कांप उठी, मगर बज़ाहिर खुद को मजबूत किए बैठी रही। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। जैसे ही यूसुफ साहब ने कहा, अचानक से खामोश माहौल में छोटे सरदार का बम्फो आन हुआ। अरे, लगता है छोटे सरदार भी अपने मामा बाबा के निकाह में शरीक होना चाहते हैं। अमाद ने शोशा छोड़ा तो महफिल ज़ाफ़रान बन गई। अनाबिया फट से तैमूर को उठा के ले आई और हरीम की गोद में डाल दिया। ले भाभी, संभाले। अब ये छोटे सरदार भी देखते रोएंगे नहीं कि मम्मा मैं आपकी शादी में कहाँ था। अनाबिया की बात पे जहाँ जायश का कहका सबसे बुलंद था, वहीं हरीम के गाल शर्म से तप गए। ओ भाई बेगम, जूनियर को हमें दे दो। जायश अचानक हरीम की गोद से तैमूर को लेने झुका तो हरीम के हाथों को टच करते हुए पीछे हुआ, जिस पर हरीम ने इसे दिल में हजार सलावातें सुनाई। सब गवाहान की मौजूदगी में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। साइन करते वक्त हरीम के हाथ कांप रहे थे। बाएं जानिब बैठे यूसुफ साहब ने इसके गिर्द बाजू फैलाया तो हरीम ने हौसला मजतमा करके अपना आप जायश को लिख दिया। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत खुशगवार माहौल में लंच किया गया। वक़्त की कमी के बायस जल्द ही रुखसती की गई, क्योंकि अभी अनाबिया की बारात आनी थी। जायश ने अब बड़े हक से सबके सामने तहरीम का हाथ मजबूती से थाम लिया था। बाबा, मैं गाड़ी लाया था, आप लोग भी हमारे साथ चलें। जायश ने यूसुफ साहब से बगलगीर होते हुए कहा। बेटा, तुम लोग खैर खैरियत से पहुँचो, हम ज़रा ये फिलावा समेट कर वक़्त पर पहुँच जाएंगे, यूसुफ साहब ने कहा तो जायश ने अस्बात में सर हिलाया, जबकि हरीम के लरजते हाथ देख इसने सरद सी सांस खींची। वो यूसुफ साहब से लिपटी बुरी तरह रो दी थी। बाबा, मुझे खुद से दूर करके ये ठीक नहीं कर रहे साथ। घूंघट से इसकी बसूरती आवाज़ सुनाई तो जायश के लब खूबसूरती से मुकस्सम अंदाज में फैले। सदा हंसती मुस्कुराती रहो। यूसुफ साहब भी इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए। वो अमाद, अस्मा और सलमा बेगम से भी लिपट कर यूं ही इमोशनल होने लगी। तब यूसुफ साहब इसे खुद बाहर गाड़ी तक लाए और गाड़ी में बिठा दिया। अनाबिया लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जबकि तैमूर अनाबिया और इम्तियाज़ के पास था। जायश गाड़ी में इसके पहलू में बैठा तो वो जैसे खुद में ही समट गई। जायज इसकी एहतियात पर फिर मुस्कुरा दिया, मगर इसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमायल करके इसे अपने बेहद करीब किया तो वो घूंघट में ही बुरी तरह झंझलाकर तलमलाई। अपनी हद में रहिए, वो दांत पीसकर ड्राइवर का लिहाज करती धीमे लहजे में गड़ाई। अब जबकि बाबा ने मुझे अपनी प्रिंसेस के हवाले से तमाम इख्तियारात सौंप दिए हैं, तो इन हदूद का तयन भी अब मैं खुद ही करूँगा। वो संजीदगी से इंतहाई गैर संजीदा बात बोला तो हरीम तलमला कर रह गई। इसी वक्त घूंघट से ही इसने अपने लंबे नाखून अपने पहलू से लिपटे इसके हाथ की पुश्त पर गाड़ दिए।
اور وہ الٹا گہرا مسکرایا اور اپنی انگلیوں سے مزید گستاخی کی۔ ان چھوٹی موٹی تخریب کاری کی کارروائیوں سے تم میرے جنون خیزیوں کو ہوا دے رہی ہو میری جان، اور اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ بھاری بوجھل سرگوشی میں اس قدر معنی خیزی اور گمبھیرتا تھی کہ حریم کا وجود لرز اٹھا، جبکہ اس کے وجود کی یہ لرزش اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری کر گئی۔ پورے راستے اس نے اس کی یوں ہی جان جلائے رکھی۔ آخر حویلی کے ڈرائیوے پر گاڑی رکی تو حریم نے سکھ کا سانس لیا۔ سالوں بعد حویلی میں جیسے جگنوں کی بارات اتر آئی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گیٹ کی انٹرنس سے لے کر حویلی کے پچھلے حصے تک فل کارپٹ بچھایا گیا تھا، کیونکہ رات کو انابیہ کی بارات کا انتظام پچھلے حصے میں کیا گیا تھا۔ ادھر ادھر دوڑتے ملازم کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ حویلی میں حریم کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ لاؤنج کی انٹرنس سے ہی پھولوں کی دبیش تہ بچھائی گئی تھی۔ لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر برقی کمکموں کی لڑیوں اور پھولوں سے بڑا سا ویلکم جونیئر سردار لکھا ہوا تھا، اور یہ رفیق کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ رفیق اور امتیاز اپنے سردار اور سردارنی کو دیکھ کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امتیاز نے تیمور کو انابیہ کی گود سے لے لیا اور بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ ایک منٹ، جیسے ہی جائش اور حریم نے پاؤں آگے بڑھایا، انابیہ نے اپنے دونوں بازو واک کر کے ان کے آگے آ کر راستہ روکا۔ کیا ہوا؟ جائش نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی آسانی سے آپ کو انٹری نہیں ملے گی بھیا، پہلے قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ ماں بدولت اکلوتی بہن ہے آپ کی، اس لیے جیبیں ہلکی کریں اپنی۔ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ دروازہ رکائی کی رسم غلط جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے نا؟ جائش نے معنی خیزی سے آئیبرو اچکائی۔ رسم تو رسم ہوتی ہے بھیا، چاہے پھر روم کا دروازہ ہو یا لاؤنج کا، اور ویسے بھی آج تو میں نے رخصت ہو جانا ہے، اس لیے پہلے ہی یہ رسم کر رہی ہوں۔ لاپرواہی سے بولتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کا دل بھر آیا۔ جیسے ہی حریم نے تسلی دینے کو انابیہ کا ہاتھ پکڑا، ٹھیک اسی ٹائم جائش نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور تھوڑا سی رک گئی۔ جائش اگنور کرتے ہوئے آگے ہوا اور انابیہ کا سر اپنے کندھوں سے لگا لیا ہے۔ ڈونٹ بی سیڈ گڑیا، افروز تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ حریم نے ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت دیکھی تو انابیہ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم نند بھابھی بعد میں، پہلے ہمیشہ بہنیں رہیں گی، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک بہن کی کمی رہی ہے۔ انابیہ نے فرط مسرت سے حریم کو گلے لگا لیا۔ لو یو سو مچ بھابھی، آپ پلیز میرے بھیا پہ بھی تھوڑا رحم کرنا۔ انابیہ نے یہ بات آہستگی سے سرگوشی کی، جسے سنتی حریم اپنی ہنسی دباتی پیچھے ہوئی اور جائش سے نظر بچا کر اسے آنکھ ونک کی۔ مطلب حریم جائش کی ابھی وٹ لگا کے ہی اس کی جان بخشے گی؟ انابیہ نے اپنے بھائی کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے بے چارگی سے سر ہلایا۔ اسے دیکھتی حریم کی مسکان گہری ہوئی۔ اب اگر دونوں بہنوں کے مذاکرات پورے ہو گئے ہوں تو کیا یہ ناچیز اندر آ سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے رسم کی، تو یہ لو، جائش نے کہتے ساتھ ہی اپنا والٹ انابیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب خوش او بھیا، لو یو سو مچ۔ انابیہ بھی اس کے گلے سے جھول گئی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، آپ کا ہی گھر ہے، انابیہ کھلکھلائی۔ جائش نے اپنا ہاتھ حریم کے آگے پھیلایا۔ ویلکم ٹو مائی ڈریم لینڈ مائی بیوٹی۔ سب کے سامنے جائش کے اس انداز نے حریم کے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے لرزتا ہاتھ جائش کو پکڑایا، جسے جائش نے مضبوطی سے تھام لیا اور قدم آگے بڑھائے۔ جائش کے ہاتھ کے پرحدت لمس نے حریم کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے جائش زیر لب مسکرایا۔ اندر آ کر اس سے پہلے جائش امتیاز کو حریم کو روم میں لے جانے کا کہتا۔ بٹیشن آ گئی کیا؟ جائش نے امتیاز سے پوچھا۔ نہیں صاحب، فون کر دیا ہے، بس پہنچنے والی ہے۔ جونیئر کو بیبی روم میں لٹا آؤ، کیونکہ وہ ننھی سی جان اب تھک ہار کر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔
बेबी रूम में क्यों? वो इतना छोटा सा बच्चा अकेले कैसे रहेगा? हरीम ने संजीदगी से कहा, मैंने नैनी का इंतजाम करवा रखा है। फंक्शन तक वो इसे संभाल लेगी। इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा घर, तुम्हारा जूनियर सरदार और सबसे अहम तुम्हारा सीनियर सरदार, जिसे चाहे संभालना, नो प्रॉब्लम। इसने आखिरी बात इस कदर मैनी खेजी से कही थी, हरीम की हथेलियां पसीने से तर हो गई। नहीं, हरीम अचानक बोली, मैं और तैमूर अनाबिया के रूम में जाएंगे। इम्तियाज़, तुम तैमूर को अनाबिया के रूम में लेकर चलो। अनाबिया, हमने ज़्यादा वक्त एक साथ नहीं गुजारा, तो ये चंद घंटे में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हरीम ने इससे अपना दामन बचाना चाहा, जिसे महसूस करके जायश अब संजीदा हो गया था। ओ श्योर भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे भी आपकी मौजूदगी से ढारस रहेगी। ओके भैया, थोड़े टाइम के लिए आपकी वाइफ को उधार लेकर जा रही हूँ। अनाबिया ने हरीम का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ चल दी। इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी सरदार जी, जब तक अपनी शराइत ना मनवा लो। हरीम ने जायश की पतली हालत का मजा लेते हुए दिल में सोचा और अनाबिया के रूम में चलेगी। जायश, जो होंठों की तरह मुंह खोले हरीम को जाते देख रहा था, रफ़ीक की खीखी पे इसका सकता टूटा। क्यों हंस रहे हो? चलो आओ मेरे साथ, मैं इंतज़ामात देख लूँ। टाइम कम है, कोई कमी ना रह जाए। जायश ने अपनी खफ़त मटाते हुए हवेली के पिछले बाग की तरफ कदम बढ़ाए। अफरोज़ फ़ोन कर चुका था, वो घर से निकला था। इसके साथ इसके चंद मुअज़्ज़िज़ रिश्तेदार थे, जिनमें ज़्यादातर बड़ी उम्र के अंकल और आंटी ही थे। इनके घर का फासला जायश की हवेली से तकरीबन आधे घंटे का था। जायश ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करवाए। इस शेरवानी में वो अनकंफर्टेबल था, इसीलिए इसने चेंज करने का फ़ैसला किया। जायश रूम में आया ताकि वो शाम के फंक्शन की मुनासबत से चेंज कर सके। इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम में जाता। डोर नॉक हुआ। यस सरदार जी। इजाज़त मिलने पर इम्तियाज़ अंदर आई। हाँ कहो इम्तियाज़। वो सरदार जी, हरीम बीबी कह रही हैं इनका कोई ड्रेस ले आऊँ अलमारी से, उन्होंने चेंज करना है। क्या? जायश ने तेवरी चढ़ाई। ये भी खूब था। वो खुद तो चेंज करना चाहता था, मगर ये चाहता था कि हरीम आज की ख़ास रात को इसे इसी अरूसी लिबास में नज़र आए, जिसमें वो इसे चारों शाने चत कर चुकी थी। अब तो मेरी सरदारनी ऐसे बदले लेगी मुझसे। पता भी है कि अभी मैंने इसे जी भर के देखा भी नहीं। जायश ने दिल में सोचा और इम्तियाज़ से कहा,